اللہ پاک نے خود فرمایا یہ ایسے مشکل امتحانات تھے، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ سورۃ الصافات میں اللہ فرما رہے ہیں یہ امتحانات ایسے ہیں جو تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا امتحان کبھی بھی کسی کا نہیں لیا گیا۔ سب سے بڑا امتحان اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ وہ امتحانات جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا امتحان سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نبوت عطا فرماتے ہیں۔ جس معاشرے میں، جس گھرانے میں آپ آنکھ کھولتے ہیں وہ سارا کا سارا معاشرہ، گھر سے لے کر بادشاہ تک، سارا کا سارا شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، شرک کا ماحول ہے، اور شرک اس درجے کا ہے کہ ان کے جو والد گرامی ہیں وہ بت بناتے بھی ہیں اور بتوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں، بت فروش بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے تو ان کا سب سے پہلا جو امتحان اور ان کی سب سے پہلی جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے جا کے اپنے والد گرامی کو ہمارا توحید کا پیغام سنا دیجیے۔ اب یہ بظاہر کتنا مشکل کام ہے، معلوم ہے والد گرامی بت ساز بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، بتوں کو بناتا بھی ہے اور بتوں کو فروخت بھی کرتا ہے، اور بادشاہ کا مصاحب خاص بھی ہے۔ تو یہ پہلا پیغام ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے، جا کے اپنے والد گرامی کو توحید کا پیغام سنا دیجئے اور والد کو بتا دیجئے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، بتوں کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام والد گرامی کے پاس جاتے ہیں اور بہت پیار اور محبت کے انداز میں والد گرامی کو سمجھاتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی چیزوں کی آپ عبادت کر رہے ہیں جو دیکھ بھی نہیں سکتی، جو سن بھی نہیں سکتی ہیں، آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتی، آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان تو رحمان کا دشمن ہے، آپ اس سے الگ ہوجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام والد گرامی کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اب بجائے اس کے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنتے، اس پہ عمل کرتے، آگے سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے، یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم تم نے جو کام شروع کیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کام سے باز نہیں آتے ہو، لأرجمنک وہجرنی ملیا، ہم تمہیں پتھر مار کے تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہیں یہاں سے جلا وطن کریں گے، گھر سے بھی نکالیں گے اور ملک بھی بدل کر دیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان تھا۔ توحید کا پیغام گھر میں سنایا، گھر والے ناراض ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد گرامی نے اپنے گھر سے نکالا اور ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ سب سے پہلا امتحان۔ کسی آدمی کو گھر سے نکالا جانا، گھر چھوڑ کے جانا، یہ کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد گرامی نے اس کام کی وجہ سے گھر سے نکالا۔ دوسرا امتحان، اللہ پاک نے فرمایا اب بادشاہ کو جا کے ہمارا پیغام سنا دیجیے۔ چنانچہ تیسرا پارہ دوسرا رکوع، اس کے اندر اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ویمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حکم ملا اب یہ پیغام جا کے بادشاہ کو سنانا، اور بادشاہ بھی وہ جو سیاسی طور پر جس نے پورے ملک کے اندر شرک کو فروغ دیا، شرک کی سرپرستی کر رہا ہے اور اس درجے تک شرک کا ماحول بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا، میں ہی خدا ہوں، اور لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اب ایسے خطرناک ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے جا کے اس بادشاہ کو ہمارا پیغام سنا دیجئے اور ان کو سمجھائیے خدا آپ نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں اور اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ نمرود سے کہتے ہیں میں اس رب کا بندہ ہوں، اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندے کو مارتا ہے اور زندے کو مارتا ہے اور جو مرا ہوا اس کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اعلیٰ انا وحی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی کو بلایا گیا جو جیل کے اندر موجود تھا، جس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا، اس کو مارنا ہے، اس کو بلا کے کہا تو آزاد ہے۔ کہا دیکھو اس نے مرنا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور راستے میں ایک آدمی گزر رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ زندگی گزار رہا تھا، اس کو بلا کے اس کو مار دیا کہ دیکھو میں مار بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ احمق آدمی ہے، اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو دوسری دلیل دی، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر واقعاتاً تو خدا ہے جیسے کہ تو نے دعویٰ کیا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ یہ دوسرا امتحان تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا سرکاری سطح پر بادشاہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ماحول بنایا گیا اور وقت کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کا مخالف بنا۔ تیسرا امتحان، جو کہ پوری کی پوری قوم بت پرستی کے اندر مشغول تھی اور بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ جا کے اس قوم کو بھی سمجھائیے اور ان کو بتا دیجئے جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قوم کے پاس جاتے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کسی طور پہ بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ والد گرامی بھی مخالف، گھر سے نکال دیا، اور بادشاہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے مخالف۔ اور تیسرا امتحان، پوری کی پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئی۔ اب آدمی ذرا تصور کر لے، گھر کے افراد بھی مخالف بن جائے،
سوسائٹی والے بھی سارے مخالف بن جائے اور سرکار بھی مخالف بن جائے، اس آدمی کا اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل اور دشوار بن جاتا ہے۔ اب اس پورے ماحول میں، پوری سوسائٹی میں جہاں گھر والے بھی مخالف ہیں، محلے والے بھی مخالف ہیں اور سرکار بھی مخالف ہے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا توحید کا پیغام لے کر اس قوم کو سمجھانے میں لگے ہوئے۔ چوتھا امتحان جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر، یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا ان لوگوں نے جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فرمایا جا کے ان سب کو توڑ دو۔ اب آدمی ذرا تصور کر لے کہ گھر والے بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کا کاروبار کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری قوم ان بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اور وقت کا بادشاہ بھی ان بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی بھی عبادت کر رہا ہے اور لوگوں سے اپنی بھی عبادت کروا رہا ہے۔ ایسے موقع میں ان کے خداؤں کو توڑنا یہ کتنا بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے جا کے ان سارے بتوں کو توڑ دو، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ سال میں ایک دفعہ یہ اپنا جشن مناتے تھے، عید مناتے تھے، میلے پہ چلے جاتے تھے۔ جب یہ قوم میلے پہ جانے لگی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ، جب تم واپس آؤ گے تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ساری قوم میلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور بت خانے میں چلے گئے اور ایک ایک کر کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا۔ سارے بتوں کو عیب زدہ کر کے جو سب سے بڑا بت تھا فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ قرآن بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے کے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سوائے بڑے بت کے اس کے کندھے پر کلہاڑے کو لٹکایا۔ اور واپس آئی، ان کی عادت تھی جب میلے سے واپس آتی اپنے بت خانے میں جاتی، وہاں جا کے بتوں کو سجدہ کرتی اور اس کے بعد گھروں میں چلی جاتی۔ جب بت خانے پہ پہنچے وہاں پہ دیکھا سارے کے سارے بت جن کو انہوں نے خدا بنایا تھا وہ سارے کے سارے زخمی حالت میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بھائی ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حشر کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ابراہیم نامی کوئی نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، شاید اسی کا یہ کام ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا اس کو سب کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ اس کے خلاف گواہی دے دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو لوگوں نے پوچھا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرمایا تم اس کے جو بڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹکایا تھا فرمایا اس سے پوچھ لو، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اس کو پتا ہوگا کس نے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، ان سے ہم کیا سوال کر لیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا ہلاکت ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے، تمہاری حماقت کی انتہا ہے، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتی، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی،
جو اپنی بات بھی نہیں بتا سکتی ہے، تمہاری بات بھی نہیں سن سکتی ہے، ایسی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ منظر بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، ساری قوم بھی دیکھ رہی ہے، ان کا والد بھی دیکھ رہا ہے۔ آزمائشوں میں تیسری جو سب سے بڑی آزمائش آئی تو نمرود کی طرف سے حکم ہوا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہنے لگا اگر تم اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ملتا ہے ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ تاریخی روایات کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی گئی ہے، تاریخ میں اتنی بڑی آگ کسی انسان نے نہیں جلائی۔ 6 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور اس کے بعد 6 مہینوں تک اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے، فرمایا آسمان کی بلندیوں تک اس کے شعلے پہنچے، اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد حکم ملا ابراہیم کو گراؤ اور اس کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے اتنی بڑی آگ اس کے قریب کون جائے، ابراہیم کو اندر کون پھینکے، جو بھی قریب جائے گا وہ بھی ساتھ جلے گا۔ تو شیطان آیا، اس نے کہا منجنیق بناؤ، دور سے ابراہیم کو اس کے اندر رکھ کے پھینک دو تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اب اللہ پاک یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا باری تعالیٰ آپ کا خلیل آج آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو جا کے مدد کر لو۔ جبریل علیہ السلام بڑے بڑے فرشتوں کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، یہ بڑے بڑے فرشتوں کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابراہیم میں آیا ہوں اللہ کی اجازت سے، میرے پاس ہواؤں کے بھی فرشتے ہیں، پانی کا بھی فرشتہ ہے، پہاڑ کا بھی فرشتہ ہے، آپ حکم دے دیں 1 سیکنڈ سے پہلے یہ ساری کی ساری آگ بجھا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبریل اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے یا اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اجازت لے کر آئے؟ فرمایا حکم نہیں ملا ہے، میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری بات سنو، اس وقت مجھے مدد کی ضرورت ہے، وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، لیکن آپ سے میں مدد نہیں مانگنا چاہتا ہوں، میرا رب مجھے امتحان میں ڈال چکا ہے، میں رب سے براہ راست مدد کا خواستگار ہوں، میں چاہتا ہوں میرا رب براہ راست خود میری مدد کرے۔ چنانچہ منجنیق میں ڈالا گیا، اس میں رکھ کے دور سے پھینکا گیا، اتنی بڑی آگ، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے تو میرا رب ہی کافی ہے۔ روایات میں آتا ہے اس آگ کے اندر جاتے ہیں، اس آگ کو اللہ پاک گلے گلزار بناتے ہیں، حکم ملتا ہے قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ہمارا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈک اور راحت کی چیز بن جا۔ روایات میں آتا ہے آگ ایسی راحت والی بن گئی، ابراہیم علیہ السلام 40 سال، اس 40 دن اس آگ میں رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا ابراہیم آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں؟ فرمایا وہ دن ہے جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ایک بہت بڑا تسلسل ہے، اسی تسلسل کا مظہر اور اس کا اظہار کل آپ عید الاضحیٰ میں بھی کریں گے۔ ایک قربانی اور ان کی امتحان کی ایک شکل وہ ہے جس کا اظہار کل پوری دنیا کے اندر
سارے انسان اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کی صورت میں کریں گے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کل کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔